میرے پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لیجیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، پہلے اعمال کی میٹھی میٹھی گولیاں ہم بانٹ کے چلے جائیں اور سینوں میں شرک اور بدعت کی غلاظتیں بھری ہو تو بتائیے یہ بتا کر کے کہ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب، فلاں عمل کرو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ جنت دعووں سے نہیں ملتی، نعروں سے نہیں ملتی، جنت ہلڑ بازیوں سے نہیں ملتی، تمہاری دادا گیریوں سے جنت نہیں ملے گی کہ تم جو ہے دعویٰ کرتے بیٹھے رہو اور قوم کو یہ باور کراتے رہو کہ تم ہمیں نذرانے دیتے رہو، ہماری ہاتھوں پہ بیعتیں کرتے رہو، ہمارے مرید بن کے بیٹھے رہو، عمل کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، قیامت کے دن ایک حیدرآبادی بندر بڑا اچھل کود مچاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، فلاں سے کہا جائے گا فلاں نے بزرگ کے ماننے والے اٹھو چلو ان کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ، اور فلاں نے تم بھی چلو، ایسا جنت بانٹتا ہے جیسے جنت ان کے باپ کی۔ لا الہ الا اللہ، او میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ توحید پرست بھروسہ کرتا ہے تو صرف اللہ پہ کرتا ہے، مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے، یہ ماتھا جھکاتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، قربانیاں کرتا ہے تو صرف اللہ کے نام کی کرتا ہے، نظر و نیاز مانے گا تو صرف اللہ کے نام کی مانے گا، قسمیں کھائے گا تو صرف اللہ کے نام کی کھائے گا، چکر لگائے گا تو صرف اللہ کے گھر کا لگائے گا، غلاف چڑھائے گا تو صرف اللہ کے گھر پہ چڑھائے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ جمعیت اہل حدیث برہان پور کے ذمہ داران، شہر اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ سوچو اگر ہم کسی مشرک گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا، نہ جانے کن کن چیزوں کی ہم پرستش کر رہے ہوتے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے آگے ہم اپنا سر جھکا رہے ہوتے، کبھی شمس و قمر پوج رہے ہوتے، کبھی شجر و حجر پوج رہے ہوتے، کنکر و پتھر پوج رہے ہوتے۔ اس نعمت اسلام پر، نعمت ایمان پر اللہ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ایک اور نوازش ہوئی اللہ کی ہمارے اوپر، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن ایک کرم ہوا، مزید نوازش ہوئی، اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے ہمیں مسلم ہوتے ہوئے بھی شرک و بدعت کی دلدل سے نکال کر شاہراہ توحید پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور 99% میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ جتنے بھائی تشریف فرما ہیں، شاید خاندانی مسلم تو سب ہیں لیکن خاندانی موحد نہیں تھے، وراثت میں توحید نہیں ملی تھی۔ کسی کو ریسرچ کے ذریعہ، محنت اور جستجو کے ذریعہ توحید کی نعمت ملی، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے ملی۔ آپ یہ کہو کہ صرف ہماری ذہانت سے مل گئی، ہماری محنت سے مل گئی توحید ہمیں؟ ہاں، آپ نے جستجو کی، آپ نے محنت کی، آپ نے ریسرچ کیا اور صحیح راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ کا فضل ہوا آپ کے اوپر، اللہ کا کرم ہوا اس کا کہ آپ کو صحیح راستہ اس نے دکھا دیا، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
اے نبی آپ بھی اگر کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو سوچو، اگر ہمیں یہ توحید کی نعمت نہ ملی ہوتی تو آج ہم نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر رہے ہوتے، جیسا کہ آپ سب کے آبا و اجداد اس طرح کی بدعتوں میں گرفتار ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ نہ جانے کیسے کیسے منکر کام آپ کر رہے ہوتے، نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی دلدل میں آپ دھسے ہوتے۔ کبھی جھنڈا اور ڈنڈا کے حوالے سے، کبھی تعویذ اور گنڈا کے حوالے سے، کبھی آپ شدہ پنجا کے حوالے سے، کبھی تیجا اور دسواں اور چہلم کے حوالے سے، کبھی عرس اور فاتحہ کے حوالے سے، اور نہ جانے کہاں کہاں سبیلیں لگا رہے ہوتے، نہ جانے کن کن خبروں پہ آپ چادریں چڑھا رہے ہوتے، پھول اور بتاشے چڑھا رہے ہوتے، مرغے ذبح کر رہے ہوتے، اگر بتیاں سلگا رہے ہوتے، اور اسی طریقے سے بزرگوں کی خبروں پہ جا کے ماتھے ٹکا رہے ہوتے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہوتے، داتا اور گنج بخش سمجھ رہے ہوتے، اور اپنے دین ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہے ہوتے۔ یہی ہوتا نا، اور کیا ہوتا؟ لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمارے ان پیارے پیارے ساتھیوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، اور انہیں شرک و بدعت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پہ، عقیدہ توحید پہ اللہ نے انہیں گامزن کر دیا۔ لیکن دوستو، توحید کی نعمت اور دولت مل جانے کے بعد اس توحید کی رکھوالی بھی اور اس کی چوکی داری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ چاروں طرف ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہیں ہمارے ایمان اور عقیدے اور توحید کا سودا کرنے کے لیے۔ وہ اپنی طرف کھینچیں گے واپس، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ توحید کی نعمت ایک بار اگر مل جائے نا، آسان تو نہیں ہوتا کہ دوبارہ کوئی ادھر کھینچ کے لے کے چلا جائے۔ یہ توحید کی برکت ہے دوستو۔ تو توحید، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں آلریڈی ہم تو الحمدللہ توحید والے ہیں ہی، ہمیں توحید سننے سنانے کی اب کیا ضرورت ہے۔ دوستو، ابراہیم خلیل سے بڑا بھی کوئی موحد تھا؟ جس وقت انہوں نے توحید اختیار کی، روئے زمین پر کوئی موحد ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے دعا کر رہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، او میرے پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لیجیو کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، کہیں ہم شرک کی طرف، بتوں کی پرستش کی طرف واپس نہ چلے جائیں۔ اللہ مجھے میری ذریت کی حفاظت کرنا۔ پیارے نبی سے بڑھ کے موحد کون ہو سکتا ہے؟ توحید کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا توحید کی حفاظت کرتے رہنی چاہیے، ایمان کی رکھوالی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ شرک سے ہمیشہ اپنی بیزاری اور برات کا اعلان کرتے رہیے، اور ہم داعیوں کا بھی حق ہے کہ ہم جہاں جائیں توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سلیقہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہمارے اللہ نے سکھایا ہے کہ دوستو فضائل اعمال کی میٹھی میٹھی گولیاں ہم بانٹ کے چلے جائیں اور سینوں میں شرک اور بدعت کی غلاظتیں بھری ہو تو بتائیے یہ بتا کر کے کہ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب، فلاں عمل کرو گے تو اتنا ثواب، کچھ فائدہ دے گا؟ پہلے آپریشن ضروری ہوتا ہے، دلوں کی صفائی، پہلے شرک و بدعت کی غلاظتوں اور اس کی نحوستوں کو سینوں سے نکالا جائے، اور اس کے بعد توحید کی نعمت اور دولت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں توحید کا چمتکار کیا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کتنا چمتکاری کلمہ ہے
کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی برکت کا حامل ہے، اور توحید کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں التوحید هو الاکسیر الاعظم، توحید یہ وہ اکسیر اعظم ہے، لو وزعت منہ الذرہ علی جبال الذنوب، ایک ذرہ اگر، ایک ڈراپ نہیں، ایک معمولی ڈراپ کا حصہ اگر گناہوں کے پہاڑ پہ ٹپکا دیا جائے، اس اکسیر کا اگر ایک ذرہ بھی ٹپکا دیا جائے گناہوں کے پہاڑ پہ، لقلبتھا حسنات، تو گناہوں کا پہاڑ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا۔ توحید یہ دوستو ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، پلر ہے، کھمبا ہے۔ توحید نکال دو تو ایمان کی عمارت ہی گر جاتی۔ اللہ کی جنت کے حصول کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب اگر کوئی ہے، اور جہنم سے بچانے کے جو اسباب ہیں اس میں سب سے بنیادی سبب اگر کوئی ہے تو توحید ہے۔ توحید کا یہ چمتکار ہے کہ اگر دل سے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لے، اخلاص نیت سے، اور دل سے اعتراف کر لے اور زبان سے اس کلمے کو ادا کرے، ہمیشہ ایسا آدمی جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ایک موحد کا، اللہ چاہیں گے تو شروع میں ہی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کو ابتداءً جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر اللہ ایسے موحد کو جو گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا رہتا ہے اگر سزا دینا چاہیں گے تو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن توحید کی برکت سے ایک دن اسے جہنم سے نکال کے کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت میں ڈالا جائے گا۔ کم ہے یہ کلمہ طیبہ اگر صدق دل سے آدمی اس کا اقرار کرتا ہے، یہ آپ کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا، ایک نہ ایک دن جہنم سے اس کو نکالا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اور شرک اور بدعت سے دامن کو بچاتا ہے، نیکیوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کلمے کے تقاضوں اور اس کے شرطوں کو پورا کرتا ہے، تو جہنم اس کے اوپر حرام ہے، جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں کچھ حدیثیں اور کچھ روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں، یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیے، توحید کے حوالے سے یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، دل سے اس کا اعتراف کرتا ہے، اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، اعمال میں دلچسپیاں لیتا ہے، گناہوں سے حتی الامکان دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کلمے کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرتا ہے، جہنم اس کے اوپر حرام، وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر بندہ اس کلمے کا اعتراف تو کرتا ہے، زبان سے اس کو ادا کرتا ہے، ایک دم اخلاص نیت کے ساتھ اس کلمے پہ اس کا ایمان ہے، اقرار ہے، لیکن گناہ بھی کرتا رہتا ہے، تو دوستو اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو جہنم سے ایک نہ ایک دن اس کو نکالا جائے گا۔ یہ فارمولہ یاد رکھیے، اور اس کے بعد آپ آگے چلیے۔ کتنی حدیثیں ہیں جو چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ جو صدق دلی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کلمے کے تقاضوں کو آدمی صحیح معنوں میں پورا کرے گا تو جہنم ہی اس کے اوپر حرام ہے۔ بارہا یہ حدیث آپ حضرت اتبان ابن مالک خزرجی انصاری کی سنتے رہتے ہیں، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ نے اس شخص کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، اس کو اللہ نے جہنم پر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ یہ حدیث تھوڑی سی آپ کو سنایا ہوں، پوری حدیث سنا دیتا ہوں۔ عام طور پہ لوگ اتنی حدیث سناتے ہیں، یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔
इतबान इब्न मालिक खजरजी ये वो सहाबी हैं जो अपनी कौम की इमामत किया करते थे, नमाज पढ़ाते थे। उनकी बीनाई चली गई, आंख की रोशनी चली गई। कायनात के इमाम मदनी सरदार की खिदमत में आके कहते हैं, अनकर तो बसरी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीनाई चली गई है, मस्जिद तक पहुंचना अब मेरे लिए आसान नहीं है। बीच में जब बारिश होती है सैलाब आ जाता है, वादियां बहने लगती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर को तशरीफ ले आइए, मेरे घर में एक कोने में आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं उसको मुसल्ला बनाऊंगा, मैं उसको मुसल्ला बना लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं फला फला वक्त आऊँगा। अपने चंद सहाबा को आपने लिया और हज़रत इतबान बिन मालिक खजरजी अंसारी के घर गए और वहाँ पे उन्होंने खाना ऑलरेडी तैयार किया हुआ था, जिसको हलीम टाइप का, एक हलीम टाइप का खाना, वो अरबों के वहाँ बड़ा मशहूर होता है, तो उन्होंने वो पकवाया हुआ था और बहुत सारे लोग मोहल्ले के आ गए। जब सुना कि कायनात के इमाम मदनी सरदार इतबान बिन मालिक के घर आए हैं और उसके बाद खाना खाया सब लोगों ने, आपने कहा बताओ तुम्हारे घर के किस कोने में मैं नमाज पढ़ूं। उन्होंने इशारा किया, वहां नमाज पढ़ी गई। इतने में तज़किरा एक सहाबी का हो गया जिनका नाम मालिक इब्ने दुख्शुन था। पूछा गया मालिक इब्ने दुख्शुन कहां है? तो एक आदमी ने कहा इन्नहु मुनाफिक। अरे उसकी क्या बात करते हो, तो मुनाफिक आदमी है। कायनात के इमाम मदनी सरदार ने जब ये सुना तो कहा तुम मालिक इब्ने दुख्शुन को मुनाफिक क्यों बोलते हो? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही इखलास नियत के साथ नहीं देते हैं? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम, अब इसका फैसला तो अल्लाह रसूल करेंगे, हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उनकी हमदर्दियां मुनाफिकों के साथ हैं, उनकी दोस्तियां और हमदर्दियां मुनाफिकों के साथ है। इसलिए जाहिर को देखकर हम लोग बोल रहे हैं कि वो मुनाफिक है, सही ढंग से वो कलेमा नहीं पढ़ते हैं या कलेमे पे उनका ईमान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये जुमला कहा था, सुनो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही इखलास नियत के साथ देगा, अल्लाह की रज़ा उसकी नज़दीकी चाहेगा, अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम को हराम करार दे दिया है। जहन्नम को हराम के किसी के ऊपर अगर कोई इखलास नियत के साथ, या मैं कहता हूं जबान से कोई कलिमा पढ़ता है, दिल से वो एतराफ करता है या नहीं करता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसका सीना फाड़ के देखें। एक साहबी रसूल ने एक आदमी को मारने के लिए तलवार उठाई। हाँ, तलवार जब उठी तो उसने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहबी ने मार दिया, ये सोचकर कि इसने मरने के डर से और तलवार के डर से क्या कहा है, कलेमा पढ़ा है। जब नबी को यह बात पहुंची तो आप बड़े नाराज हुए। आपने कहा तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि उसने तलवार के डर से ये कलेमा पढ़ा था? हो सकता है उसने इखलास नियत के साथ ये कलेमा पढ़ा हो। हल्ला शक़क़तान क़ल्बिही, तुमने उसके सीने को फाड़ के देखा था क्या? तो ये हमारा काम नहीं है लोगों के दिलों में झांकना। एक आदमी कलिमा पढ़ता है, नमाज रोजा करता, मुसलमान है, वो मुसलमानों के सारे हुकूक मिलेंगे। अब बिला वजह किसी को काफिर कहना, किसी को मुशरिक कहना, मेरे भाइयों एक आदमी अगर कुफ्र शिर्क करता है, जब तक आप उससे मुनाकशा नहीं करते हो, मुनाजरा नहीं करते हो, उसके सामने दलाइल को वाज़े नहीं करते हो, तब तक किसी एक आदमी पर कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं लगा सकते। आप पहले दलील लाइए, उसको समझाइए, अगर दलील आने के बाद भी वो उस पर अड़ा हुआ है, उस पर डटा हुआ है, नहीं मान रहा है, इनकार कर रहा है, तब तो इसलिए मेरे भाइयों, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात का इस मामले में बड़ा मोहतात रवैया है कि हम लोग जल्दी किसी के ऊपर कुफ्र और शिर्क के फतवे, और ना हम लोग ये कहते हैं दूसरे लोगों की तरह जो शिरक बिदात की दलदल में धंसे भी रहते हैं और दावा ये करते हैं कि जन्नत में हम ही जाएंगे, दूसरा कोई जाएगा ही नहीं। ये तो ऐसे हो गया जैसे यहूदो नसारा क्या कहते थे, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। यहूदो नसारा कहते थे जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएगा या नसरानी जाएगा, बकिया तीसरा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ने साफ कह दिया, अरे ये तो इनकी तमन्नाएं हैं, इनकी आरज़ुएं हैं। तमन्ना और आरज़ू से जन्नत, आज भी कितने लोग शेर पढ़ते हैं, तुझको क्या जन्नत से मतलब, चल वहां भी दूर हो।
تجھ کو کیا جنت سے مطلب، چل وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ٹھیکیدار بنے ہیں، سب کو کاٹ دیا جا رہا ہے ہاں کہ ہاں جنت میں ہم ہی جائیں گے، جنت میں دوسرا کوئی۔ میرے بھائیو، جنت دعووں سے نہیں ملتی، نعروں سے نہیں ملتی، جنت ہلڑ بازیوں سے نہیں ملتی، تمہاری دادا گیریوں سے جنت نہیں ملے گی کہ تم جو ہے دعویٰ کرتے بیٹھے رہو اور قوم کو یہ باور کراتے رہو کہ تم ہمیں نذرانے دیتے رہو، ہماری ہاتھوں پہ بیعتیں کرتے رہو، ہمارے مرید بن کے بیٹھے رہو، عمل کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو۔ قیامت کے دن ایک حیدرآبادی بندر بڑا اچھل کود مچاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، ہاں فلاں سے کہا جائے گا، فلاں بزرگ کے ماننے والے اٹھو، چلو ان کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ، اور فلاں تم بھی چلو۔ ہاں ایسا جنت بانٹتا ہے جیسے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ میرے بھائیو، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو۔ کلمہ کیا ہے اس کا معنی سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، عمل میں چست بنو، درست بنو، اور عمل میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لو۔ یہ وہ کلمہ ہے دوستو، اگر دنیا سے جاتے ہوئے اگر زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ دنیا سے جاتے ہوئے اگر آخری کلمہ زبان پہ یہ جاری ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے سوال کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، قیامت میں آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون آپ کی سفارش پائے گا؟ ہاں، آپ نے کہا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تم سے پہلے یہ کوئسچن، یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر جو حرص ہے، جو لالچ ہے حدیثوں کو سیکھنے کی۔ تو سنو، جنت میں نبی کی یا آخرت میں نبی کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور میری سفارش کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہاں کہ نبی ہم کو بخشوا لیں گے، لیکن یہ کس کو نبی کی سفارش ملے گی؟ کیا جو لوگ نبی کے دین کو بدلتے ہیں؟ کیا جو لوگ نبی کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ بھی نبی کی سفارش کے حقدار ہوں گے؟ آپ شفاعت کریں گے، یقیناً آپ کریں گے۔ شفاعت عظمیٰ کبریٰ سے اللہ قیامت کے دن آپ کو سرفراز فرمائے گا، جب سارے انبیاء دامن جھاڑ لیں گے، اس وقت ہمارے نبی اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ لیکن دوستو، جب نبی حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، پیالہ بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہوں گے، ایک جماعت آگے بڑھ رہی ہوگی، ایک جماعت دیکھے گی چلو بڑا اچھا موقع ہے، ہم بھی نبی کے ہاتھ سے پیالہ پی لیں، فرشتے ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، اختلجوا من دونی، نبی فرماتے ہیں میرے قریب پہنچ چکے ہوں گے، اتنے میں فرشتے ان کو اریسٹ کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ میں کہوں گا او فرشتوں چھوڑ دو انہیں، آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ لگ رہے، آنے دو انہیں بھائی۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، ذرا اس جملے پہ غور کریے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، نبی آپ کو نہیں پتا۔ معلوم یہ ہوا ہمارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ ہاں، جو باتیں اللہ بتا دیتا تھا ہمارے نبی اس کو، بہت ساری پیشین گوئیاں ہمارے نبی نے کی ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، ہاں بہت سارے آنے والے واقعات کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور الحمدللہ جیسے جیسے آپ نے نشاندہی کی ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جتنی باتیں اللہ بتاتا تھا ہمارے نبی بتاتے تھے، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے نبی نہیں بتا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو علم نہیں عطا کیا۔ تو جو شخص اللہ کے بتانے سے بتائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب وہ ہے جو بذات خود کسی چیز کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں
بتا دے. نبی کے پیر میں جوتے میں گندگی لگی اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, جبریل آ گئے. ارے آپ کو معلوم نہیں جوتے میں گندگی لگ گئی ہے نچلے حصے میں, آپ نے سائیڈ میں نکال کے جوتا رکھ دیا. صحابہ نے بھی جوتا رکھ دیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا تم نے کیوں جوتے نکالے؟ کہا آپ کو دیکھا نکالتے ہو تو ہم نے بھی نکال دیے. کہا ارے میرے جوتے میں تو گندگی لگی, جبریل آ کے مجھے بتا کے گئے تمہارے جوتوں میں تو گندگی نہیں لگی تھی. کتنی مثالیں میں آپ کو دوں, چھوٹی چھوٹی. نبی کی بیوی پہ الزام لگتا ہے, نبی کی بیوی پہ الزام لگتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, حضرت عائشہ پہ. روتے روتے عائشہ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے, نبی بے قرار ہو جاتے, وہی بھی نہیں آ رہی. عالم الغیب ہوتے تو آپ پتہ لگا لیتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے. جب سورہ نور کی آیتیں اترتی, حضرت عائشہ کی اللہ آسمان سے برات نازل کرتا, تو دوستو ایسے فاسد عقیدے رکھ کر کے لوگ آج اپنی توحید کو غارت کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دوستو شاید ایسے لوگوں کو کلمہ نفع نہ پہنچائے. اس لیے کلمے کی حقیقت کو سمجھو, اس کی برکت کو سمجھو, اس کی طاقت کو سمجھو, اس کے پاور کو سمجھو, اس کی شکتی کو سمجھو. اس کلمے کی شکتی دیکھنا چاہتے ہیں آپ, اس کا پاور سمجھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ, میرے پروردگار کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعہ میں تجھے برابر یاد کرتا رہوں, تجھ سے فریاد اور دعا کرتا رہوں. اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ, موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کل عبادک یقولون ھذا, اللہ تیرے سارے بندے یہ دعا پڑھتے, کوئی سیپریٹ کوئی خاص چیز مجھے سکھا دے مولا. اللہ نے کہا موسیٰ تم اس کلمے کا پاور شاید نہیں سمجھے, اس کی حقیقت تم نہیں جان سکے. ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, مالت بہن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو لے کر جھک جائے گا. یہ ہے کلمہ, یہ ہے کلمہ طیبہ. سنن ترمذی کی مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں, ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق, قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اپنی امت میں سے ایک آدمی کو چپکے سے بلائیں گے, ادھر آ بندے, ایک آدمی کو چن لیں گے, ادھر آ. فینشر امامہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر, 99 گناہوں کا رجسٹر اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ پھیلا دیں گے. ایک ایک رجسٹر وہاں تک جائے گا جہاں تک انسان کی بینائی جاتی ہے, جہاں تک آپ کے دیکھنے کی طاقت ہے. اور ایسے کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر. اللہ کہیں گے ان تنکروا من ھذا شیئا, او میرے بندے اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے, اس میں جتنے تیرے گناہ درج ہیں میرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس رجسٹر میں, تو کسی گناہ کا انکار کر سکتا کیا؟ اظلمک کتبتی الحافظون, میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا ہو تو بتا دو کہ بھائی یہ چیز مسٹیک ہے, یہاں پہ یہ چیز میں نے نہیں کی تھی اور فرشتے نے بلا وجہ اس کا اندراج کر دیا, اس کو رجسٹر میں درج کر دیا, ایسا کچھ ہو تو بتا دو. جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. بندہ کہے گا نہیں مولا جتنا کچھ درج ہے مولا سب میں نے کیا ہے, کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا ہے. اللہ کہیں گے تیری کوئی نیکی بھی ہو تو بتا دے. بندہ کہے گا اللہ مجھے کوئی نیکی تو یاد نہیں آ رہی. اللہ کہیں گے ان لک عندنا حسنہ لا تظلم اليوم, آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا, ایک نیکی تیری میرے پاس محفوظ ہے, ایک نیکی تیری میرے پاس درج ہے, ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر. آج ایک چھوٹا سا کارڈ نکالیں گے اللہ, اس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ درج ہوگا. اللہ کہیں گے یہ کارڈ لے لے اور جا. ابھی فرشتے اس کانٹے اور ترازو پہ تولیں گے اس کو, جو ترازو وہاں لگایا جائے گا. کہاں؟ یہ تمہارے یہاں والا کانٹا نہیں, کدھر بھی مار دو, ڈنڈی گھما دو, وہ کانٹا ایسا ہوگا نا عمل کے حساب سے وزن بتاتا ہے. وہ 100 kg کا انسان اگر اس میں ڈال دیا جائے, عمل ندارت, عمل نہیں,
तौहीद नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी वजन नहीं निकलेगा। और एक दुबला पतला आदमी अगर उसमें डाल दिया जाए, उस कांटे पे चढ़ा दिया जाए उसको तौलने के लिए, मगर ईमान है, तौहीद है, आमाल है, पहाड़ के बराबर वजन निकलेगा। वो कांटा, उस कांटे पे अल्लाह कहेंगे जाओ तौलवा के आओ इसको, और उस कांटे में पता है आपको रजिस्टर भी तौले जाएंगे, बंदों को भी तौला जाएगा। बंदा लेकर जाएगा, फरिश्ते कहेंगे तेरे 99 गुनाहों के रजिस्टर को एक पलड़े में डाला जा चुका है, बंदे इस कार्ड को तू तराजू के दूसरे पलड़े में डाल दे। बंदा सोचेगा कि इस छोटे से कार्ड की क्या हैसियत है भला इसके सामने, फिर भी चलो अल्लाह का ऑर्डर है, डाल देगा। उसकी निगाहें चकाचौंध हो जाएंगी, उसको यकीन नहीं आएगा। फताशतिस सिजिल्लात तो सकुलतिल बिताका, बंदे को यकीन नहीं आएगा 99 गुनाहों का पलड़ा हल्का हो चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो चुका है। वला युस्किलु मा इस्मिल्लाहि शैउन, जहां अल्लाह का नाम रख दिया जाए कोई चीज उसके आगे वजन दे ही नहीं सकती। अल्लाह का नाम जिस तरफ रख दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, सामने कुछ भी रख दो। अरे भाई, ये जमीन आसमान जो बज़ाहिर बहुत बड़े हैं, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक। इतना बड़ा विशाल सूरज, जिसको लोग पूछते हैं, विशाल समझते हैं ना कि बहुत बड़ा है। क़यामत का जब दिन होगा, अल्लाह सूरज को अपने हाथ में लपेट लेंगे, जैसे तुम एक दस्ती रुमाल लपेट लेते हो। क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। ये चांद सूरज सितारे अल्लाह सबको लपेट लेंगे, और ये जमीन कूट पीस कर बराबर कर दी जाएगी, पहाड़ों को भुरभुरी रेती की तरह कर दिया जाएगा, इनकी जगहों से अल्लाह उखाड़ देंगे, ये धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। कोई हैसियत है इनकी। हमें देखने में लग रहा है कि ये जमीन बहुत बड़ी है, ये आसमान बहुत बड़ा है, ये सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह के सामने तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के लिए ये सब हकीर मखलूक है, कोई पावर नहीं, किसी का कोई पावर नहीं। हजरत मूसा की वफात का जब वक्त आया, उन्होंने अपने एक बेटे को बुलाया, कहा इन्नी कासुन अलैकल वसिया, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे सामने अपनी वसीयत पढ़ना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? आखिरी वक्त है, मैं वसीयत पढ़ना चाहता हूं। हमारे वहां भी लोग वसीयत करते, बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कौम का नाम रोशन करना, बिजनेसमैन बनना, खूब पैसे कमाना। हाँ, यही होता ना। मेरे भाइयों, अंबिया की वसीयत क्या हुआ करती थी? अपने बेटे को वसीयत करते हैं, आमरो का बेइस्नैन व अन्हा का निस्नतैन, ओ मेरे बेटे, दो बातों की वसीयत करता हूं, दो चीजों से रोकता हूं। आमरो का बे ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की वसीयत करता हूं। तुम्हें क्या मालूम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? लौ अन्न समावाति सब वल अर्दीन सब वुदिअत फी किफ़्फ़ा, सातों जमीनों और सातों आसमानों को तराजू के अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, वला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़ा रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर सातों जमीनों सातों आसमानों को तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में डाल दिया जाए, सातों जमीनों आसमानों को लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। वलौ अन्न समावाति सब वल अर्दीन सब कुन्ना हलकतम मुबहमा, सातों जमीनों और सातों आसमानों को अल्लाह मिक्स करके अगर एक गोल सा छल्ला बना दे, सातों जमीनों सातों आसमानों को लेकर मिक्स कर दे और एक गोल सा लोहे का छल्ला बना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो पावर है। कसमत हुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सातों जमीनों सातों आसमानों से बने हुए इस लोहे के छल्ले को डायनामेट कर देंगे, तोड़ के रेजा रेजा कर देगा। कौन? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस कलमे में पावर है मेरे भाइयों। तौहीद की हकीकत समझो। तौहीद का नक्श अगर सीने में जम जाए
تو دوستو دنیا کا ہر خوف بندے کے دل سے نکل جاتا. یہ توحید کی سب سے بڑی سچائی ہے. موحد آدمی سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. توحید پرست بھروسہ کرتا ہے تو صرف اللہ پہ کرتا ہے, مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے, یہ ماتھا جھکاتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے, یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے, قربانیاں کرتا ہے تو صرف اللہ کے نام کی کرتا ہے, نظر و نیاز مانے گا تو صرف اللہ کے نام کی مانے گا, قسمیں کھائے گا تو صرف اللہ کے نام کی کھائے گا, چکر لگائے گا تو صرف اللہ کے گھر کا لگائے گا, غلاف چڑھائے گا تو صرف اللہ کے گھر پہ چڑھائے گا. ادھر ادھر دروں پہ چکر لگا کے وہ اپنی توحید کو داغدار نہیں کرتا ہے. ادھر ادھر آستانوں اور درگاہوں اور مزاروں کے چکر لگا کر کے وہ اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کرنے نہیں جائے گا. یہ ایک موحد کی پہچان. اور توحید میرے بھائیو یہ وہ چیز ہے, دھڑکتے دلوں کو قرار بخشنے والی چیز ہے. دھڑکتے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. آدمی جھوپڑی میں اپنی ٹوٹی چٹائی پہ بھی سوتا ہے, توحید کی نعمت اسے میسر ہوتی ہے, وہ دنیا کا سب سے دھنوان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں, مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں. یہ توحید کا چمتکار ہے, توحید کی برکت ہے میرے بھائیوں. اسی توحید کی خاطر کائنات کے امام مدنی سردار مکہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے. کبھی مجلسوں میں پہنچ جاتے تھے, کبھی مجمعوں میں چلے جاتے تھے, کبھی بازاروں میں چلے جاتے تھے اسی توحید کے لیے. آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا, آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا, مجنوں پاگل اور دیوانہ کہا گیا, آپ کو کاہن اور نجومی کہا گیا. حالت نماز میں آپ کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی. طائف کے اوباشوں اور بدماشوں نے مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا, اپنا گھر بار چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا, ہجرت پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا. سب کچھ آپ نے اللہ کی توحید کے لیے برداشت کر لیا. ایک بار بازار میں چلے گئے. بازار میں آدمی کیا کرنے جاتا ہے؟ سودا خریدنے. ہمارے نبی بازار میں توحید کی تبلیغ و پرچار کرنے جاتے تھے. بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں. حضرت طارق بن عبداللہ محاربی صحابی ہیں, کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق ذی المجاز وعلیہ حلۃ حمراء یقول لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضرت طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں میں نے ایک بار رسول اللہ کو دیکھا لیکن میں پہچانتا نہیں تھا. ذی المجاز کا ایک بازار جو مکے کے قریب میں ایک منڈی تھی, ایک بازار تھا, ایک منڈی تھی مکے کے قریب میں, جیسے اوقاز بازار, ذی المجاز بازار اور منڈی. آپ منڈی میں گھوم رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن میرے بھائیو وہ عرب کے لوگ, وہ مکہ کے لوگ, وہ عربی زبان والے تھے, وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنے والے تھے. انہیں پتا تھا جس دن ہم نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیا, باپ دادا کے دھرم کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. جن پتھروں اور جن مورتیوں کے سامنے ہم مجاور بن کے بیٹھتے ہیں, جن سے ہم تبرک حاصل کرتے ہیں, جس پہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور وہاں پر اس کا خون لگاتے ہیں, میرے بھائیو ان سب سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ سمجھتے تھے. آج ہمارے وہاں بہت سارے لوگ زبان سے بول دیا لا الہ الا اللہ, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ زبان سے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے, جب کہتے تھے تو دل کی گہرائی سے انہیں پتا تھا سب ہاتھ دھونا پڑے گا, مشکلات آئیں گی مگر مشکلوں کو برداشت کرنا پڑے گا, گھر بھی چھوڑنا پڑے گا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور اللہ کی راہ میں جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی. لیکن جب یہ کلمہ دل میں گھر کر جاتا تھا تو پھر سارا ڈر اور سارا خوف نکل جاتا تھا. سارا کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ محاربی, ایک آدمی پیچھے پیچھے بازار میں لگا ہوا تھا. جہاں جہاں آپ بازار میں جا رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے.
ایک آدمی پیچھے پیچھے لگا ہے، آپ کو پتھروں سے مارتا ہوا جا رہا ہے، آپ کی ایڑیوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو بازار میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، اور یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے پتھر برسا رہا ہے؟ نہیں پہچانتے تھے دونوں کو۔ لوگوں نے بتایا ہذا غلام بنی عبد المطلب، یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، ارے یہ تو بنی عبد المطلب کا ایک نوجوان ہے۔ بس حقارت سے لوگ حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ شروع میں آپ نے بھی جب توحید اختیار کی ہوگی تو لوگ ایسی ترچھی اور تیکھی نگاہوں سے، ارے یہ بگڑ گیا، یہ گیا کام سے، یہ پٹری سے اتر گیا، ارے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے چکر میں نہیں آنا، ہاں یہ باغی لوگ ہیں، اس طرح سے آپ کو بھی سننا پڑا ہوگا میرے بھائیوں، یہ تجربہ ہوگا آپ کو بھی۔ تو لوگوں نے کہا ارے یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو، ہم باپ دادا کا دھرم ایسی تھوڑی نا، یہ غلام بنو عبد المطلب کا ایک نوجوان لڑکا ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے پیچھے پیچھے جو مار رہا ہے پتھر؟ بولے ان کا چچا ہے، عبد العزیٰ ابو لہب ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا معلوم تھا؟ دنیا جس کو بنو عبد المطلب کا ایک نوجوان سمجھتی تھی، جس کو دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام نبیوں میں سب سے افضل، جس کا مقام اللہ نے کر دیا ہے۔ اور یہی وہ نوجوان ہے جو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنے آیا ہے، ان لوگوں کو اللہ سے ملانے آیا ہے، شرک و کفر کی دلدل سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کے لیے آیا ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واحد کی غلامی کی طرف پھیرنے آیا ہے۔ سوچو اگر نبی دنیا میں نہ آئے ہوتے، انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی، وہ انسانیت جو سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، موت کی دہلیز پہ دستک دے رہی تھی، یہ اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی، اگر ہمارے نبی کو وہ اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے نہ بھیجتا تو انسانیت کی کہانی ختم ہو جاتی۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ میرے بھائیوں اس نعمت پر بھی ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کہ اگر اس نے ہمارے نبی کو بھیج کر کے ہمیں شرک اور کفر کی دلدل سے نکال لیا اور ہمیں جہنم سے نجات دے کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ کہتے ہیں دوبارہ میں نے کچھ دنوں کے بعد طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں، نہیں پہچانتے تھے ابھی تک، کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ وہ نبی جو مکہ میں دعوت دے رہے تھے وہ اب مدینہ جا چکے ہیں، یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں اور ان کا دین غالب آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ان کے دین میں آ رہے ہیں۔ کہنے لگے ایک بار ہم اپنے قافلے کے ساتھ مدینے کے قریب سے ہو کر گزر رہے تھے، ہم نے مدینے کے بالکل قریب میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ کہنے لگے اچانک ایک آدمی نمودار ہوتے ہیں پہاڑوں سے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے، سلام کرتے ہیں، کہاں سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں؟ کہنے لگے ہم لوگ ربضہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کی خاتون بھی تھی۔ طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں ابھی تک میں نہیں پہچانتا تھا، ہمارے سامنے ہمارا سرخ اونٹ بندھا ہوا تھا، وہ آدمی ہمارے اونٹ کو برابر دیکھ رہے تھے، ان کو اچھا لگ گیا ہمارا اونٹ۔ کہنے لگے قافلے والوں یہ اونٹ بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں بیچیں گے۔ کیا دیں گے آپ؟ قیمت کیا دیں گے؟ جو بولو۔ انہوں نے بھاؤ بتایا، انہوں نے کم بھی نہیں کرایا، کہا اتنا سا غلہ ہم مطلب کھجور لیں گے۔ سا مطلب پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، جیسے آپ 2.5 سا 1 سا غلہ آپ نکالتے ہو، تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے 1 سا میں۔ انہوں نے کم بھی نہیں کرایا، اونٹ لیا اور لے کے چلے گئے، بولے تمہاری قیمت یہیں پہ مل جائے گی۔ جب چلے گئے اونٹ لے کر کے، کہنے لگے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا، یار ہم نے ریٹ اور زیادہ بولنا چاہیے تھا، انہوں نے کم بھی نہیں کرایا اور زیادہ بولتے تو زیادہ بھی مل جاتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں، ہمارا اونٹ بھی لے کے چلے گئے، پتہ نہیں قیمت آتی ہے کہ نہیں آتی، ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ وہ قافلے کی عورت بیٹھی ہوئی تھی،
کہنے لگی او قافلے والوں گھبراؤ نہیں, میں نے ایسے آدمی کا چہرہ دیکھا ہے 14 کے چاند کی طرح وہ چہرہ چمک رہا تھا, کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتے, وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں, اس کی ضمانت لیتی ہوں. ایک عورت کو اللہ نے اتنی فراست اور اتنی ذہانت عطا کر دی کہ مرد کبھی کبھی جہاں بھونچکے ہو جاتے ہیں عورت وہاں رہنمائی کر دیتی. اس نے کہا میں گارنٹی لیتی ہوں. کہنے لگے شام ہوتے ہوتے اچانک ایک آدمی نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, ان کا قاصد ہوں, اور یہ میں کھجوریں لے کے آیا ہوں, پہلے آپ لوگ کھا لیجئے, شکم سیر ہو جائیے, اور اس کے بعد تمہارے اونٹ کی جو قیمت ہے وہ اپنا ناپ کر کے لے لیجئے. کہنے لگے اس کے بعد دوسری صبح ہم مدینہ میں داخل ہوئے. اس وقت اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. تب میں نے سمجھا کہ ارے یہ تو رسول اللہ ہیں, ہاں, جن کو ہم نے پہچانا نہیں اور جن کی حیثیت کو ہم نے جانا نہیں. تو میں موسیٰ کی حضرت نوح کی وصیت سنا رہا تھا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے لا الہ الا اللہ کہو, اور کیا وصیت کیا تھا بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا نہیں بھولنا. فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ. او میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم کو اپنی زبانوں پہ سجائے رکھنا. ایک باپ آخری دم دنیا سے جا رہا ہے مگر اپنے بیٹے کو ذکر کی وصیت کر رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ساری تعریف اسی کی ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز اسی کے ذریعہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کی عظمت, اس کی پاکی, اس کی بڑائی, اس کی بزرگی بیان کرتا ہے مگر تم اس کی زبان نہیں سمجھتے ہو. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ. اور یاد رکھو اسی کلمے کے ذریعہ, اسی ذکر کے ذریعہ اللہ لوگوں کو روزیاں بھی دیتا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ کے ذکر کو زبانوں پہ سجاؤ گے, اللہ کی پاکی بیان کرو گے, اللہ تمہاری روزی کا بندوبست کرے گا. بِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ. اور بیٹے یاد رکھو 2 باتوں سے منع کرتا ہوں, 2 چیزوں کا حکم دیا, 2 باتوں سے منع کیا. وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ. او بیٹے میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں, تکبر سے روکتا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک کو تو ہم جان ہی گئے ہیں. تو صحابہ جان گئے تھے شرک کو, آج بہت سے مسلمان تو نہیں جان رہے, تو ان کو بتانا پڑے گا نا شرک کیا ہے. ہاں, جب توحید آپ سمجھ گئے اگر ڈھنگ سے تو آپ شرک بھی سمجھ جائیں گے, اس لیے کہ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہی ہے. توحید ایک اللہ کو اکیلا جاننا, اس کے ذات میں, اسما میں, صفات میں, الوہیت میں, ربوبیت میں, ہاں, اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اللہ کے لیے بجا لائیے, یہ توحید ہے. اور اللہ کی عبادت میں بندہ اگر غیر کو پارٹنر بنا رہا ہے تو یہ شرک ہے. غیر کو اگر ذرہ برابر بھی وہ شریک کر رہا ہے. اور یاد رکھو دوستو اللہ کو 100% پیور عبادت چاہیے, پارٹنرشپ والا یہ دھندا نہیں پسند ہے اللہ کو. ویسے تو اللہ کو بندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن عبادت کرو تو 100% پیور عبادت کرو, ملاوٹ والا نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء, یعنی شرک, تمام شریکوں میں شرک سے میں سب سے زیادہ, تمام پارٹنروں میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. شراکت داری سے میں بے نیاز ہوں. جس نے کوئی عمل کیا میرے ساتھ غیر کو بھی ملا لیا, تھوڑا بھی ملا لیا, ذرہ برابر بھی, میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا, اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا. نہیں ضرورت ہے مجھ کو ایسے عمل کی. آپ بارہا یہ سنتے رہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, بقیہ گناہوں کو معاف کرے گا. اچھا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میرے بھائیو شرک صرف ایک گناہ نہیں ہے, شرک اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم بھی ہے. سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو شرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ, وہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم, وہ میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
شرک اللہ اس لیے بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والا اللہ کی کہیں نہ کہیں عظمت کی دھجیاں بکھیرتا ہے، شرک کرنے والا اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا، اس کا احترام، اس کا ادب ملحوظ نہیں رکھ سکتا شرک والا۔ ایک آدمی آرٹسٹ ہوتا ہے، تصویر بناتا ہے نا، آرٹسٹ، کوئی آدمی اگر جاندار چیز کی تصویر بنائے، آپ بارہا یہ حدیث سنتے ہو، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ سزا دیں گے تصویر بنانے والوں کو جو جاندار چیزوں کی تصویر بناتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک نقطہ سمجھو، کیوں اللہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیں گے جو جاندار کی تصویر بناتا ہے؟ معلوم ہے، تصویر بنانے والا جاندار چیز کی نقالی کرتا ہے، کس کی؟ اس خالق و مالک کی۔ اللہ جیسے تو آنکھ بنا سکتا میں بھی بنا سکتا، ناک بنا سکتا میں بھی بنا سکتا، ہاتھ بنا سکتا میں بھی بنا سکتا، جبکہ یہ بناوٹ جو ہے، یہ مشابہت بڑی معمولی سی ہے، بڑی معمولی سی ہے۔ بے اللہ کی خلقت کی طرح تو کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کے بنانے کی طرح، لیکن جو جاندار کی تصویر اپنے ہاتھ سے آنکھ، ناک، کان، چہرہ، ہاں، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ شرک کرنے والے کو سخت سزا دے گا، اور ایسے ہی تصویر بنانے والے کو، شرک والے کو تو معافی نہیں کرے گا، اور سب سے سخت سزا کس کو دے گا؟ تصویر بنانے والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معمولی سی مشابہت اس مالک کی کرنے کی جرأت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، احیوا ما خلقتم، تم میری نقالی دنیا میں کرتے تھے، جیسے میں بنا لیتا ہوں، میں پیدا کر لیتا ہوں، تم بھی کر لیتے ہو، چلو تم نے جو کچھ بھی بنایا تھا اس میں زندگی کی روح پھونکو، زندگی ڈال کے دکھاؤ، روح ڈال کے دکھاؤ، تب سمجھے؟ ڈالے گا کوئی؟ اللہ چیلنج کریں گے، جو لوگ دنیا میں میری نقالی کرتے تھے آئے میرے سامنے آج، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا، ایک دانہ بنا کے بتا دیں، ایک جو بنا کے بتا دیں، ایک ذرہ بنا کے بتا دیں، بتائیں میری طرح بنا کے، نہیں بنا سکتے۔ شرک کو اللہ اس لیے معاف نہیں، شرک اتنا بڑا ڈینجر، یہ جرم ہے میرے بھائیوں، شرک کرتا ہوا کوئی بھی مر جائے اگر توبہ نصیب نہ ہو، چاہے وہ کسی نبی ولی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر شرک پہ مر گیا اس کی بخشش۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم صحیح بخاری کی روایت ہے، یلقا ابراہیم و اباہ آزرا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، وعلی وجہہ قطرۃ وغبرہ، پورا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کہیں گے، ابا کیا میں دنیا میں آپ سے نہیں کہا کرتا تھا، او ابا میری بات مان لیجئے، او ابا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، بتوں کی پرستش مت کیجئے، بتوں کو بنانا چھوڑ دیجئے، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیجئے۔ میرے ابا بڑے پیار سے میں آپ کو سمجھاتا تھا، تب تو آپ مجھے دھمکیاں دیتے تھے، کہتے تھے میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے اپنے شہر سے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ کاش کی ابا میری بات آپ دنیا میں مان لیے ہوتے، آج قیامت کے دن آپ کی یہ درگت نہ بنی ہوتی، آپ کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ کہیں گے بیٹا آج میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن وہاں ماننے سے کوئی فائدہ؟ پھر بھی حضرت ابراہیم کہیں گے، مولا تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا دنیا میں، انک لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا ابراہیم تجھے میں قیامت میں رسوا نہیں کروں گا، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي اللَّبَادِ، او میرے پروردگار اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، میرے ابا حضور تیری رحمت سے بہت دور ہے۔
اللہ کہیں گے ابراہیم لیکن میرا وعدہ بھی تجھے یاد ہونا چاہیے، یہ میرا وعدہ ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پہ حرام کر دی ہے، جنت کافروں پہ حرام کر دی ہے، ابراہیم کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اتنے میں دیکھیں گے ان کے ابا کی گردن کٹ جائے گی، خون میں لت پت۔ اللہ کہیں گے پیر کی طرف دیکھو ابراہیم، پیر کی طرف دیکھیں گے، ان کے ابا کی لاش بجو کی شکل میں خون میں لت پت ان کے ابا پڑے ہوں گے۔ بجو ایک جانور ہوتا ہے، فرشتوں کو کہا جائے گا دونوں ٹانگیں پکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو شرک کرتا ہوا کوئی بھی اگر مر جائے، کسی نبی اور ولی کا چہیتا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جنت میں جا سکتا نہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب ہر موڑ پہ بھتیجے کی مدد کرتے رہے، آخری وقت میں آپ سرہانے بیٹھے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیجئے، اللہ کے وہاں میں آپ کی سفارش کروں گا اس کلمے کی برکت کی وجہ سے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ترغب عن ملت عبد المطلب، مرتے مرتے عبد المطلب کا دھرم چھوڑ جاؤ گے؟ آخری جملہ جو نکلا انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دھرم پہ ہوں۔ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے، سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ہوں گے جہنم میں لیکن ایک دم کنارے ہوں گے، آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ جیسے ہڈیاں کھول رہا ہوگا۔ تو دوستو توحید کی حفاظت کیجیے۔ کتنے مسلمانوں کو جب آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی کڑا پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی چھلا پہنے ہے، کوئی دھاگا پہنے ہے، کوئی کان میں بالی لٹکائے ہے، کوئی تعویذ پہنے ہے، کوئی گنڈا پہنے ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کتنے جو خاندانی اہل حدیثوں کی بات کرتا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے وہاں جو جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے وہ دوسروں کے وہاں نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ وراثت میں ملی ہے نا توحید، باپ دادا سے۔ بچوں کو بھی تعلیم نہیں دے پاتے، کتنے لوگ خاندانی اہل حدیث ہیں، بس پشتینی ہیں، وراثت میں توحید ملی ہوئی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچے ممبئی آ کے بگڑ جاتے، کوئی کڑا پہنے ہوئے، کوئی دھاگا پہنے ہوئے، کوئی چلا پہنے ہوئے ہے۔ کتنی عورتیں اہل حدیث گھرانوں کی تعویذ اور گنڈے بدن کے اندر۔ میں بچیوں کو کتاب التوحید پڑھاتا تھا، بڑی بچیاں برقعے والی، توحید کے اوپر کئی روز تک میرا بیان ہوتا رہا۔ 2 بچیاں رونے لگیں، کہنے لگی مولانا صاحب ہم نے بھی تعویذ باندھی ہے بٹ وہ اندر کے حصے میں۔ ہم نے کہا تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارا مسلک؟ سب الحمدللہ اہل حدیث ہیں، ہم لوگ خاندانی اہل حدیث ہیں، میرے ابا بھی کٹر اہل حدیث ہیں، بٹ میری امی نے چپکے سے مجھے باندھا ہوا ہے، میں بیمار رہتی تھی، کسی بابا کے وہاں سے جا کے میری امی تعویذ لکھا کے لائی ہیں اور انہوں نے باندھا، کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں۔ جب توحید کی دعوت دی گئی، آیتیں حدیثیں پڑھ کے سنائی گئیں تو بچیوں کا کلیجہ دہل گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اللہ حشر کیا ہوگا، اللہ انجام کیا ہوگا۔ ہم اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم ہی توحید کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ہم ادارے میں آئے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم لینے اور ہم تعویذ اور گنڈے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کل جانا تعویذ کاٹ کے لے کے آنا، گئی وہ، دوسرے دن کلاس میں آئی تو 2 بچیاں تعویذ لے کے آئیں، اور میں نے پہلے ہی 1 دن پہلے کہہ دیا تھا یاد رکھو اس میں کوئی دعا نہیں ملے گی، کوئی آیت نہیں، سوائے اس میں چوکھٹے، لکیریں، گنتیاں یہی ملیں گی، بس یہ سب ڈھونگی ہے جو دین ایمان عقیدے کا سودا کر رہے۔ میں نے ان کے سامنے اس تعویذ کو پھاڑا، انہوں نے کہا کہ میرے اندر جرات نہیں ہے کہ ہم اس کو پھاڑے، ہم نے کاٹ دیا ہے تو اندر سے ڈر لگا کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ہم نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں بگڑتا، جب بھروسہ اللہ پہ ہو گیا، توکل ذات پہ ہو گیا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے پھاڑ کے تعویذ دکھائی، لکیریں، گنتیاں، چوکھٹا، بس۔ آج حالت یہ ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جھارکھنڈ میں گیا تھا، ڈرائیور جو گاڑی سے ہمیں لے کے جا رہا تھا جلسے کے اندر، بلی نے راستہ کاٹا، فوراً ڈرائیور نے گاڑی روک دی،
ہم نے کہا تم اہل حدیث ہو؟ کہنے لگا ہاں مولوی صاحب، لیکن بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا تیرا ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا، ہم بھی اسی گاڑی میں سوار ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے گاڑی آگے بڑھا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیسے اہل حدیث ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تم نہیں نبی کی حدیث پڑھتے؟ انما الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ پرندے اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو کہتے کام بن جائے گا، پرندہ اگر بائیں طرف چلا گیا تو بولتے کام نہیں بنے گا۔ اسی لیے عربی زبان میں طائر کہا جاتا ہے پرندے کو، اس سے نکلا طیرہ۔ یہ پرندے اڑا کے بدشگونی لیتے تھے۔ آج ہمارے وہاں نحوست، بدشگونی، توہم پرستی، کسی بیوہ کی شکل اگر صبح سویرے نگاہ پڑ گئی تو کہتے پورا دن اب ستیاناش ہو جائے گا۔ بیوہ کی شکل اور چہرے پہ اگر نگاہ پڑ گئی تو یہ کیا توحید ہے؟ ایسی توحید نہیں ہوتی۔ موحد آدمی کسی سے نہیں ڈرتا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو دوستو، توحید کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ توحید کی نعمت ملی ہوئی ہے، دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہے۔ اور توحید کے راستے میں جب آپ تبلیغ اور دعوت کے لیے اٹھو گے تو پریشانیاں آئیں گی۔ ہمارے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مذاق سوچتی ہے، کہتا ہے وہ فلاں قبیلے میں کل ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجھڑی و غلاظت وہاں پڑی ہوگی، کون جا کے لائے گا اور ان کی پیٹھ پہ ڈالے گا۔ ایک سب سے بڑا بدبخت جس کو عقبہ بن ابی معیط کہا جاتا ہے وہ پوری غلاظت، پوری اوجڑی لا کے جو قبیلے کا اونٹ ذبح ہوا تھا، اور آپ کی پیٹھ پہ جب آپ سجدے میں گئے اتنا بھاری تھا کہ آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اتنا ہنستے ہیں مشرک، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ایک دوسرے پہ ہنستے ہنستے گرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جا کے آپ کی بیٹی فاطمہ کو بتا دیا، ابھی ننھی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، میرے اندر جرات نہیں تھی کہ کاش کہ میں نبی کی پیٹھ سے وہ گندگی ہٹا دیتا، میری قوم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرا ڈیفنس اور بچاؤ کریں گے، میں جرات نہیں کر سکا۔ مجھے بڑا ملال ہے اس بات کا کہ میں نبی کا ڈیفنس نہیں کر سکا۔ ننھی بیٹیوں کے سینوں میں کیا درد چھپا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل جیسا سورما بیٹھا ہوا ہے، ننھی فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، پیٹھ سے غلاظت کو صاف کرتی ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ابا کی پیٹھ پہ تم نے اوجھڑی ڈالی ہے، غلاظت ڈالی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہاری بزدلانہ حرکت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کرتے ہیں، عام طور پہ آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ کا کلیجہ اس طرح جلتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم علیک بملی قریش، اے اللہ قریش کے ان لوگوں کو پکڑ لینا، اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ ابو جہل کو نہیں چھوڑنا، اے اللہ عقبہ کو بھی نہیں چھوڑنا، اے اللہ امیہ کو نہیں چھوڑنا، اے اللہ ولید کو نہیں چھوڑنا۔ جتنے نام آپ نے لیے تھے، صحابی کہتے ہیں واللہ لقد رأیتہم سرعا، سب کے سب بدر میں مار دیے گئے، اتنی بری حالت میں مارے گئے، اور سب کو بدر کے اس کنویں میں، بدبودار کنویں میں سب کی لاشوں کو اٹھا کے ڈال دیا گیا، بری حالت میں مرتے۔ تو یہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، تانے سننے پڑیں گے، بھپتیاں لوگ کسیں گے، نہ جانے کیا کیا آپ کو سننا پڑے گا، لیکن دوستو یہ وعدہ کیجئے آپ کے قدم نہ رکیں گے، نہ آپ تھکیں گے، نہ آپ بیٹھیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں برہان پور کا ایک ایک بھائی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کسی کانفرنس کو خطاب کر رہا ہوں، ایک بندے کو میں 100 یہاں جوڑ رہا ہوں، یہ سب خاندانی نہیں ہے، 100 میں تم کو گن رہا ہوں۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اپنا ایک گھر بنوا دے، ایک گھر بنے، منظم طریقے سے لوگ جڑیں اور جڑ کر کے دعوت کا کام کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار جب ہم آئیں تو انشاءاللہ کہیں آپ کے لیے اللہ کوئی انتظام فرمائے کہ کوئی عالی شان اللہ کا گھر تعمیر ہو، سارے بھائی جڑیں
اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. ہم لوگوں کے لائق بھی جو خدمت ہوگی انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تو توفیق بخشے. تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے توفیق دی تو ہم وہاں سے یہاں چلے آئے. اللہ نے ہمت دی تو ہم آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. تو اللہ سے توفیق کی ہدایت کی دعا مانگتے رہیے. اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگیے. جو لوگ ابھی توحید پر نہیں ہیں مایوس مت ہوئیے, مایوس نہیں ہوئیے. ایسے گھروں میں بھی اللہ توحید کی روشنی ڈالے گا, توحید کی دعوت وہاں تک جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ ہم کو رکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے. ایسے ہی اس مشن کو آپ جاری و ساری رکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ یہاں جمعیت اہل حدیث برہان پور کے ذمہ داران ہمارے شیخ واجد, ہمارے چراغ بھائی اور دیگر ان کی جو پوری ٹیم ہے, اللہ ان کو مزید حوصلہ عطا فرمائے. اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ کچھ باتیں رکھنے کی آپ نے دعوت دی. اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین و توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.